السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوی پر ظلم کرنے والوں کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی بیوی پر ظلم کرتے ہیں وہ دل کے کانوں سے سنیں۔ بیوی پر ہاتھ اٹھانے والے شخص کو 4 نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے والے اور اس پر ظلم کرنے والے شوہر کو اپنی زندگی میں 4 نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور دست ادب جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح طریقے سے نہیں کرتی، نہ تو میرے کپڑوں کی صحیح دیکھ بھال کرتی ہے اور نہ ہی گھر کی صفائی ستھرائی میں کوئی کردار ادا کرتی ہے، تو کیا اسے میرا ڈانٹنا جھپٹنا صحیح ہے؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، تمہیں کس نے یہ کہا کہ تمہاری بیوی پر تمہارے گھر کا کام کاج کرنا واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرے اور اس کا خیال رکھے۔ اس کے ساتھ اگر وہ اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو مانگ سکتی ہے، اور تم ہو کہ گھر کے کاموں کی بات کرتے ہو۔ اگر وہ خوشی سے اپنے گھر کا کام کاج کرتی ہے تو یہ اس کی عظمت ہے، تم اس کا شکریہ ادا کرو اور اس کا احترام کیا کرو۔ پیارے دوستو، حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کاج کرتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جب یہ عورت اپنے گھر کا کام کاج کرتی رہے اس کے اس کام کاج کو عبادت میں لکھتے رہو۔ چنانچہ وہ وقت جو عورت اپنے گھر کے کاموں میں لگاتی ہے اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص عورت پر ظلم کرے، گھر کے کاموں کے لیے اس کو ٹوکتا رہے اور اس پر ظلم کرتا رہے، تو روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ ایسے لوگوں کے لیے کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنی ہی عورتوں پر ظلم کیا اور ان کو حقیر اور غلام سمجھا۔ پیارے دوستو، گھر میں عورت کے رونے کے حوالے سے اور عورت پر ظلم کرنے کے حوالے سے حضرت علی نے کیا فرمایا تھا، آئیے وہ بھی جانتے ہیں۔ حضرت علی ایک بار ایک راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک بدبخت شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے اور فرمایا، اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی، غربت اور تنگدستی کا سبب یہ ہے کہ تمہاری عورت تمہارے ظلم کی وجہ سے گھر میں روتی ہے۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جس گھر میں عورتیں روتی ہیں اس گھر میں اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور یوں وہ پریشانی اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد مرد کی تقدیر میں ہے اور رزق، مال و دولت عورت کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو اور دولت، عزت اور شہرت دن بدن بڑھتی چلی جائے تو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کا خیال رکھو اور انہیں خوش رکھو۔ اللہ کے فضل و کرم سے تم دولت، شہرت اور عزت اور تمہارے مال میں خوب فراوانی ہوگی۔ پیارے دوستو، اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی عورت پر ظلم کر رہا تھا اور اس کی بے دریغ توہین کر رہا تھا۔ حضرت علی اس کے قریب گئے اور فرمانے لگے کہ اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ طاقتور اس لیے بنایا ہے کہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، نہ کہ یہ کہ وہ عورت پر ظلم کرے۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ اس شخص نے کہا، یا علی، یہ میرے نکاح میں ہے، میں اس کو جو بھی بات کہتا ہوں یہ مانتی ہی نہیں۔ تب حضرت علی نے فرمایا کہ نکاح کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم نے اپنے لیے ایک غلام خریدا ہے، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد طلب کی ہے اور تم نے اپنی اولاد کی
اچھی تربیت کے لیے اس عورت کو چنا ہے۔ یہ شخص یاد رکھنا جس سے مدد لی جائے اسے غلام نہیں سمجھتے، اور جو تمہاری اولاد کو پروان چڑھائے اسے حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ تمہیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا کہ عورت پر ظلم کرنے والے کا مطلب ہے اولاد کی بغاوت، کیونکہ آنے والے وقت میں تمہیں جو بھی اولاد اس عورت سے نصیب ہوگی تو اس کے دل میں تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت ہوگی۔ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو اپنی ماں پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کے دل میں تمہارے لیے نفرت ہی پیدا ہوگی۔ اسی لیے جتنا ممکن ہو سکے اپنی بیوی کو خوش رکھا کرو۔ پیارے دوستو، خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق اپنا انصاف کا دربار لگا کر بیٹھے ہیں، لوگوں میں انصاف تقسیم فرما رہے ہیں کہ ایک عورت روتی اور چلاتی ہوئی امیر المومنین کے پاس حاضر ہوتی ہے۔ اس عورت کی حالت زار دیکھ کر حضرت سیدنا عمر فاروق بے قرار ہوئے اور جاہ و جلال میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور پوچھا، اے خاتون، اے اسلام کی شہزادی، کیا معاملہ ہوا؟ وہ کون ہے جس نے تیری یہ حالت کر دی؟ فرمایا، میرے پیارے نبی نے تو کافروں کی عورتوں کی آنکھوں سے بھی آنسو صاف کیے ہیں، لیکن وہ کون بدبخت ہے جس نے اسلام کی مقدس شہزادی کو رلایا ہے؟ عورت نے روتے ہوئے عرض کیا، یا حضرت، آپ کی عدالت میں اپنے شوہر کی شکایت لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا شوہر ہے جو میری عزت نہیں کرتا، مجھے ذلیل کرتا ہے، مجھ پر ظلم کرتا ہے اور میری خوبصورت زندگی کو اس نے ازیرن بنا دیا ہے۔ حضور، وہ مجھے مارتا ہے، مجھے رلاتا ہے اور باتوں باتوں پہ مجھے کوستا رہتا ہے۔ کبھی کبھار تو میرا دل کرتا ہے کہ گوشت کاٹنے والی چھری اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے گلے پر چلا لوں، لیکن کروں بھی تو کیا کروں، خودکشی حرام ہے۔ اس کے علاوہ میرے 2 چھوٹے بچے ہیں، ان کے بارے میں سوچتی ہوں، لیکن میرا شوہر نہ میرے بارے میں سوچتا ہے اور نہ ہی بچوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ محترم ناظرین، جب وہ عورت حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں اپنے شوہر کے ظلم کی فریاد کر رہی تھی تو آپ نے بے قراری اور جاہ و جلال کے عالم میں اس کے شوہر کو بلا بھیجا۔ جب اس کے شوہر کو حاضر کیا گیا تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا، اے بندے، کیا تیری بیوی جو کہتی ہے وہ سچ ہے؟ کیا سچ ہے کہ تو نے اپنی بیوی کو بڑی ہی بے دردی سے مارا پیٹا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ تو نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کو گھسیٹا ہے؟ کیا اس کے چہرے پر جو نشان ہیں وہ تیری ہی مار پیٹ کے ہیں؟ شوہر نے ہاں میں سر ہلایا تو حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عدالت فاروقی کے کھلے دربار میں موجود ہر آنکھ نے دیکھا کہ عمر غم سے نڈال ہیں۔ فرمایا، او بدبخت، سن لے اور اپنے دماغ میں اس بات کو بٹھا لے، جو شخص اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے، اپنی بیوی کو رلاتا ہے تو اس کو 4 طرح کے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ اس کو اس دنیا میں ہی ان 4 نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پوچھا گیا، حضرت وہ 4 نقصان کون کون سے ہیں؟ فرمایا، نمبر 1، جو شخص عورت پر ظلم کرتا ہے وہ رزق سے دور ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ رزق کے تمام دروازے ایسے شخص کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں اور وہ پائی پائی کے لیے محتاج ہو جاتا ہے ایسے شخص کے گھر۔ نمبر 2، فرمایا کہ رزق دینے والے فرشتے ایسے شخص کے گھر میں نہیں آتے جو اپنی بیوی کو گالی گلوچ کرتا ہو، برے برے اخلاق سے پکارتا ہو، اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہو۔ نمبر 3، اس کا دل ہر وقت غمگین رہتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے تو ہر وقت کی پریشانی اور تنگی اس کو ستاتی رہتی ہے، اس کا دل ہر وقت بے چین بے قرار رہتا ہے۔ نمبر 4، اس کا پورا گھر مصیبتوں اور پریشانیوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ فرمانے لگے کہ اے شخص، آج کے بعد اپنی بیوی پہ ہاتھ مت اٹھانا، یہ صنف نازک ہے۔ میری نبی نے عورت کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے۔ جو اس عورت کو میرے نبی نے عزت دی ہے اور مقام دیا ہے، تم نبی کے امتی ہو کر اسی عورت کو بے عزت کرتے ہو، عورت پہ ہاتھ اٹھاتے ہو، تمہیں اسے مارتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ یہ سب سن کر اس شخص نے حضرت عمر سے کہا کہ میں کبھی اپنی بیوی کو پریشان نہیں کروں گا۔ محترم ناظرین، رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ اولاد آدم میں سب سے زیادہ متوفی شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں سے محبت کرنے والا ہے اور جو اپنی نمازوں کی ادائیگی کرنے والا ہے۔
اللہ نے میاں بیوی کے درمیان دوستی، محبت اور مہربانی رکھ دی ہے تاکہ دونوں ایک دوسرے سے آرام و سکون پائیں۔ ارشادائے باری تعالیٰ ہے ترجمہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان کی طرف جا کر آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان دوستی اور مہربانی رکھ دی۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غیر کہتے ہیں، یعنی مرد و عورت کی زوجیت میں سکون کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوستی اور رحمت رکھ دی ہے۔ دنیا میں عشق کی بے شمار داستانیں مشہور ہیں اور ہر طرف اسی کا شور اور ہنگامہ ہے، مگر حقیقی دوستی اور محبت جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے خاوند بیوی کے درمیان پیدا ہوتی ہے، ناجائز عشق اور حرام محبت میں گرفتار لوگ اس کی بو تک نہیں پا سکتے۔ اللہ کی قدرت کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی دوستی اور محبت کے ساتھ ساتھ وہ رحم اور مہربانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان رکھ دی ہے۔ نہ صرف قرآن میں بلکہ احادیث میں بھی نبی کریم نے بیویوں کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا ہے۔ ایک جگہ پر حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن اپنے ایمان پر رکھتا ہو وہ پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور میں تمہیں عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی میں بھی اوپر کا سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ۔ اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ ڈالو گے، اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی باقی رہ جائے گی۔ اسی لیے میں تمہیں عورتوں کے بارے میں اچھے معاملے کی وصیت کرتا ہوں۔ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، کوئی مومن کسی مومن سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہو تو دوسری عادت سے راضی ہو جائے، یعنی اگر کسی شخص کو اپنی بیوی کی کوئی بات پسند نہ آتی ہو تو وہ اس سے ناراض نہ ہو بلکہ اس کی کوئی اور بات پر خوش ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بس وہ ایک خامی دیکھ کر اسے مارنا یا گالیاں دینا شروع کر دے۔ فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امان کے ذریعے حاصل کیا ہے اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کے ذریعے حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا حق ہے اور وہ تمہارے گھر میں ان لوگوں کو نہ آنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، تو ان لوگوں کو اپنے گھر میں نہ آنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو۔ اگر وہ ایسا کریں تو ان کو مارو، مگر ایسی مار جو زیادہ شدید نہ ہو، اور چہرے پر ہرگز نہ مارو، اور تم پر ان کا یہ حق ہے کہ تم انہیں پیار سے سمجھاؤ اور ان کی عزت کرو۔ اپنی بیویوں سے پیار کرو، اگر وہ کوئی غلطی کرتی ہیں تو انہیں پیار سے سمجھاؤ، جتنا ہو سکے ان کی عزت کرو اور انہیں محفل میں ذلیل نہ کرو۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ تم سے بے انتہا محبت کریں گی۔ تو دوستو، اپنی بیویوں پر ظلم نہ کریں اور انہیں پیار محبت سے اپنی زندگی میں خوشگوار جینے کا سکون دیں۔ اللہ حافظ۔